آپ حضرات نے اس سے پہلے درس میں سماعت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے تعمیر کعبہ کے بعد اعلان حج کا حکم فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کیا؟ اے اللہ، پوری دنیا تک میری آواز کیسے پہنچ سکے گی؟ جواب آیا، خلیل، تمہارا کام آواز لگانا ہے اور جلیل کا کام آواز کا پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے الفاظ میں حج کا اعلان فرمایا، اور اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو نہ صرف مکے والوں تک، نہ صرف اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود تھے ان تک، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اور اعلان کو پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ اس دور میں مادر رحم میں جو بچے تھے انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، اور مبارک روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب بھی دیا، لبیک اللہم لبیک۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بار حج کی توفیق عطا فرماتے۔ گزشتہ درس کے بعد ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ مل صاحب کس کو بھی یاد نہیں ہے جواب دیے سو۔ انسان میں ایک صفت بھولنے کی بھی ہے، جب اسے یاد دلایا جاتا ہے تو یاد بھی آ جاتا ہے۔ ایک ہے انسان کو بھولی ہوئی چیز یاد دلائے، اور ایک ہے رحمان انسان کو یاد دلائے گا حشر کے میدان میں۔ میں نے اپنے اس دوست سے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں میاں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ کسی کو یاد آتا چھٹی کا دودھ؟ لیکن اللہ اگر چاہیں گے چھٹی کا دودھ کیا، ماں کے پیٹ میں اس نے جو غذا لی ہے وہ بھی اسے یاد آئے گی، یہاں تک کہ عالم ارواح میں ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہم کر چکے، اور زبردست جواب ہم دے چکے ہیں، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ بیان فرمائی، اور تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ دعائیں اللہ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا، جن میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے کہ جب کوئی نیک کام کرے تو اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے۔ میری اور آپ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ کوئی خیر کا کام کرنے کے بعد ملسا دعا کر دیجئے ذرا دکان چل جائے، دعا کر دیجئے طبیعت ٹھیک ہو جائے، دعا کر دیجئے فلاں کام ہو جائے، شادی ہو جائے، جو بھی ہو جائے۔ لیکن بڑوں کی دعائیں بڑی ہوتی ہیں، ہم صرف ہڈی مانگتے ہیں، جبکہ بات یہ ہے گوشت لیں گے تو ہڈی ساتھ میں خود بخود آنے والی ہے۔ نبیوں کی دعاؤں میں یہی تعلیمات ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں اخروی ہیں، روحانی ہیں۔ وہی دعائیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عبادت کے بعد اللہ سے طلب کریں، اللہ سے مانگیں۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں
دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، وہ ابقا دائمی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی زبان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو سنتے ہیں۔ کہاں خدا کا کلام اور کہاں گنہگار بندے کے جملے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کی بات قرآن کی زبان میں سنیں تو پھر دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے ایک ایک حرف میں اتنا نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے، اگر اللہ اسے کھول دے تو دنیا کا سورج بے نور ہو جائے گا۔ لیکن وہیں پر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اگر قرآن کا نور دل کے اندر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر گناہوں کا اندھیرا ہے، پہلے اسے تھوڑا ہٹاؤ، توبہ کرو ذرا، پھر اس کے بعد جھوم اٹھو گے، آنکھیں بہہ پڑیں گی، جسم لرز جائے گا۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتے، لرز جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے قلوب کو اسی طرح بنا دے۔ بہرحال رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان کی دعائیں یہ تھیں۔ اب اس سے ایک بات اور یہ بھی معلوم ہو رہی ہے، قرآن مجید میں رب العالمین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنیادیں وہاں پر پہلے ہی سے موجود تھیں، اسی لیے علماء اکرام مفسرین بیان فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر دنیا کے آغاز میں سب سے پہلے فرشتوں نے فرمایا، پھر اس کے بعد انسان اول ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تعمیر آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا اس کی زد میں آ کر خانہ کعبہ زمین کے برابر ہو گیا۔ پھر رب العالمین کو منظور ہوا کہ اپنے خلیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کریں، تو اس وقت اللہ نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، اچھا کام کرنے سے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے قدرت کام لیتی ہے، بیٹھے بٹھائے کوئی اچھا کام نہیں لیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کن قربانیوں سے گزرنا پڑا دنیا تو جانتی ہے، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، آگ میں کود پڑے، وطن سے نکال دیے گئے، پھر اس کے بعد آ کر کے ملک شام جیسے سرسبز شاداب علاقے میں رہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اپنی بیوی اور بچے کو لو ویرانے کے اندر چھوڑ کر آؤ، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، حجاز ہے، وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ ان ساری قربانیوں کے بعد اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں تو دل میں آدمی کو تکبر نہ آئے تو کم سے کم عجب پیدا ہو جاتا ہے،
اور نبیوں کی ذات تکبر تو اس سے تو بہت دور کی بات ہے، عجب سے بھی قالی ہے۔ عجب کس کو کہتے ہیں؟ تکبر اور عجب میں فرق یہ ہوتا ہے، تکبر میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا، اور عجب میں آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھتا، وہ بھی اچھا ہے لیکن میں بھی اچھا ہوں۔ یہ بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اسے عجب کہتے ہیں۔ عجب، میں کچھ نہیں ہوں، سامنے والا بہت بڑا ہے، یہ تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہی دعائیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی قربانیاں دے کر آیا، اے اللہ آپ نے مجھ سے یہ کام لیا، اے اللہ دعا یہ کر رہے ہیں، اے اللہ کہاں میں اور کہاں آپ کا گھر، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا کام مجھ سے آپ نے لیا، یادگار کام، اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ اور اس نیک کام کے بدلے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے انعام مانگا۔ کبھی کبھی سامعین کی برکت سے بڑی اچھی اچھی باتیں یاد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، میں نے جو چاہا وہ آپ سے امتحان لیا، اب آپ جو انعام مانگے میں دوں گا آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے وہ چیزیں مانگ لی، اور ایک چیز تو اللہ کے خزانے سے وہ مانگ لی کہ پورے خزانے میں وہ ایک ہی چیز تھی، اس کا کوئی مثال نہیں تھی، وہ دوسری چیز تھی ہی نہیں، اللہ کے خزانے میں وہ ایک ہی ہیرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس خزانے میں سے اس ہیرے کو مانگ لیا، فرمانے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، رب العالمین آپ کے خزانے میں رحمت للعالمین ہے، وہ میری نسل میں پیدا کر دیجئے۔ وہ رحمت للعالمین میری نسل کے اندر آ جائے، میری امت میں آ جائے، میری قوم میں آ جائے، میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے خلیل، جب تم نے اتنی قربانی دی ہے تو انعام بھی منہ مانگا تمہیں دیا جائے گا، رحمت للعالمین کو تمہاری نسل کے اندر بھیجا جائے گا۔ دعائے خلیل 1000 سال کے بعد رنگ لائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عبد المطلب کے گھر، عبداللہ کے بطن سے، آمینہ کے بطن سے نبی رحمت تشریف لائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی، او کما قال، میں تو حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں تو اپنی ماں کا خواب ہوں۔ یہ دعائیں مانگی، کیسی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ہم بھی نیک کام کرتے، دنیا مانگ لیتے، کام بن جاتا، نہیں بول کے نہیں دے دیتے اللہ تعالیٰ، لیکن خزانے سے بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ اولیاء مانگو، اتقیاء مانگو، اصفیاء مانگو، مجاہدین مانگو، مبلغین مانگو، یہ چیزیں مانگنے کی ہیں۔ دنیا تو ان کے پیچھے ملتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں،
ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سمیع سننے والے، العلیم جاننے والے ہیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ کیا تواضع ہے، کیا انکساری ہے، معصوم ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، وہ تو فرما بردار تھے ہی، اور نسل کے اندر اللہ نے امت محمدیہ کو پیدا کر دیا۔ پھر دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر تو ہم نے کر ڈالی آپ کے حکم سے، لیکن عبادت کا طریقہ بھی آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک یعنی عبادت کے طریقے، حج کے طریقے ہمیں دکھلا دیجئے۔ دعا وہی قبول ہوئی۔ میدان عرفات میں حضرت جبرائیل آ گئے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حج کے طریقے بتا دیے۔ دعا بھی چل رہی ہے، عبادت بھی چل رہی ہے، ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجئے کہ کہیں اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو رہی ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اب آخری دعا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں ایک رسول کو بھیجئے، منہم جو رسول انہی میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، کسی اور خاندان کا نہیں، منہم انہی میں سے۔ پھر وہ رسول کا کام کیا ہو، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد بھی متعین کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول اس امت کو، اس قوم کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تعلیم دے۔ کیا کرے؟ یعلم، تعلیم دے۔ تعلیم دینا، تعلیم لینا آسان کام نہیں ہے، اس کو آسان کام سمجھتے ہیں۔ علم آتا ہے تعلیم سے، اور تعلیم کے لیے محنت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑتا ہے، روکھی سوکھی کھانا پڑتا ہے، دور دراز علاقوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسجد میں تشریف لے گئے، دو جماعتیں تھیں، ایک ذکر کر رہی تھی، ایک جگہ تعلیم چل رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی محفل میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، انما بعثت معلما، اللہ نے تو مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ علم سے آدمی گمراہی سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز صحیح چیز جو ملتی ہے سیکھنے سے ملتی ہے، سیکھنے سے۔ افسوس کی بات ہے، لوگ دنیاوی علوم کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں، اس کے لیے باضابطہ وقت، پیسہ، سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں
اپنے اپنے فتوے، اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے خیالات بغیر سیکھے ہوئے، بغیر تعلیم کے قرآن میں رائے زنی، حدیث میں رائے زنی. کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو دین کے معاملے میں اپنی رائے کو دخل دے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، نبوت کا مقصد ایک تو تلاوت کتاب اور دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب و حکمت. اب اس تعلیم کے لیے مکتب بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، درس و تدریس بھی ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، لیکن تعلیم ہونا چاہیے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی اس امت کو اور اپنی قوم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد حدیث، حکمت سے مراد سنت، حکمت سے مراد دین کا فہم. یہ ساری تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے حکمت کی. دو مقصد ہمارے نبی کے ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت، دو ہو گئے. تیسرا مقصد سنیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول اپنی قوم کا تزکیہ کرے. کیا کرے؟ تزکیہ. تزکیہ کے معنی ویسے صفائی کے آتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، مانجنا، برتن کو کیسے مانجا جاتا ہے، داغ دھبوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے. تزکیے کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں. ہارٹ یہ جسمانی بیماری ہے، کبھی کبھی اس میں درد ہو جانا جسمانی بیماری، لیکن اس دل کی روحانی بیماریاں بھی، تکبر، انانیت، بغض و حسد، کینہ، کپٹ، وسوسوں کا آنا، یہ اصل میں ہارٹ کی روحانی بیماری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر محنت کی اور ان کے دلوں کو صاف کیا. آپس میں وہ ایسے شیر و شکر ہو گئے، قیامت تک ویسی جماعت نہیں آ سکتی، ویسی مثالی جماعت نہیں آ سکتی، اور آسمان کی نگاہیں ویسی جماعت اب دیکھ ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. ایسے ان کے دل صاف، بلور کی طرح، شیشے کی طرح صاف ہو گئے تھے صحابہ کے دل. اور ہمارے دل، ہمارے کپڑے، ہمارے جسم تو ماشاءاللہ، لیکن دل پورے گندے، نفرتوں کی نجاست سے، آگ سے بھرے ہوئے ہیں. حسد، کینہ، کپٹ. اگر دل صاف ہو جائے تو پھر غربت میں بھی چین و سکون ہے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو پھر دولت رکھ کر بھی بیکار ہے، بیکار. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرماتے ہیں پروردگار عالم آپ عزیز ہیں، قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں. یعنی میں نے تو دعا کر دی اور آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ قدرت والے ہیں. لیکن اگر آپ دعا قبول نہ کریں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. الحکیم اس لیے کہ آپ حکمت والے بھی ہیں. ہم کیا، ہماری عقل کیا، ہم کیا، ہماری سوچ کیا، ہم کیا، ہماری دانش مندی کیا. الحکیم سب کچھ جاننے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں. دعا کر کے بھی زیادہ بول لیتے نہیں پھرنا. جدھر مولا ادھر شاہ دولا، واقعہ معلوم ہے نا. اب اللہ والوں کے ایسے قصے ہوتے وہ سنے تو سمجھ میں بھی نہیں آتے. یہاں کی وہاں کی لا کے ڈال دے رہے بولتے.
اس لیے ان واقعات کو سنائے بغیر میں صرف قرآن سے بات کرتا ہوں۔ فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، آج قدرت والے حکمت والے ہیں۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک کی آیات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت سے متعلق تھی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین